لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ معزز ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا پا لینا یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور موقع دیا ہے، ایک اور چانس دیا ہے کہ اس بار بھی ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، سال کے 11 مہینوں میں، سال کے باقی دنوں میں وہ ماحول، وہ رونق ہمیں نظر نہیں آتی جیسا ماحول اور جیسی رونق، جیسی روحانیت رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف اس مہینے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہماری زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ اور رمضان تک پہنچا دے، ایک مرتبہ اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کر دے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جو ہمیں ملا ہے یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، ہمارے اچھے نصیب کی بات ہے، کیونکہ جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اس کی خوش قسمتی کا اندازہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لگا سکتے ہیں، جسے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ ان صحابہ کرام میں سے ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی اسلام لینے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک آدمی دین کے معاملے میں بڑا ہی مجتہد تھا، نیکی کے کام میں بڑا ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا تھا، بڑا ہی چست تھا، بڑا ہی ایکٹیو تھا، دین کے کاموں میں بڑا ہی آگے رہنے والا تھا۔ اور دوسرا آدمی تھوڑا اس سے ہلکا تھا، تھوڑا کمزور تھا، وہ بھی دین کے کام کیا کرتا تھا، لیکن پہلے آدمی سے اس کی سبقت دین کے کاموں میں تھوڑی کم تھی۔ لہٰذا جو پہلا آدمی جو مجتہد تھا وہ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جنگ میں شریک ہوتا ہے، ایک جنگ میں جاتا ہے، فاستشہدا، اور جنگ کے اندر وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا آدمی جو دین کے معاملوں میں اتنا مجتہد نہیں تھا، وہ 1 سال تک اس کے بعد زندہ رہتا ہے، اور 1 سال کے بعد وہ اپنی طبعی موت مرتا ہے، وہ بھی انتقال کر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا، طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ وہ دونوں آدمی بھی کھڑے ہیں۔ اچانک جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور دوسرے والے شخص کو، جو اتنا مجتہد نہیں تھا، جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا اپنی طبعی موت سے، اس کو لے کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ فرشتہ آتا ہے اور پہلا شخص جو دین کے کاموں میں مجتہد تھا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، اس کو بھی بعد میں جنت میں لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے، اے طلحہ بن عبید اللہ، آپ چلے جائیے، ابھی آپ کے جنت میں داخلے کا وقت نہیں آیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو مجھے اس خواب پر بڑا ہی تعجب ہوا، اور میں نے خواب صحابہ کرام سے بیان کیا کہ آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے
شہید کو جنت میں بعد میں داخلہ ملا ہے، اور ایک کم دین کے معاملے میں کم محنت کرنے والے آدمی کو پہلے اس سے جنت میں انٹری مل گئی۔ بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، من ای شیء تعجبون، آخر تمہیں تعجب کس بات پہ ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کر اس دنیا سے چلا گیا، اس کو تو جنت میں بعد میں داخلہ ملا ہے، اور اس کا ایک دوسرا بھائی جو اپنی طبعی موت مرا ہے، اس کے 1 سال بعد اس دنیا سے گیا ہے، لیکن اس کو جنت میں داخلہ پہلے مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا وہ دوسرا والا شخص اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ اور کیا اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ اس نے رمضان کا مہینہ پایا، وہ 1 سال اور زندہ رہا۔ اب اس 1 سال کے پانے کی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ جو دوسرے شخص کو نصیب ہوا، اس کی وجہ سے ان دونوں میں جو فرق آ گیا عمل میں، وہ اتنا آ گیا جتنا کہ فرق اس زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ وہ عمل کے اندر رمضان پانے کی وجہ سے اور 1 سال ملنے کی وجہ سے عمل کے اندر اس کا رتبہ اتنا بڑھ گیا، ان کے اعمال میں اتنا فرق آ گیا جتنا فرق تم اس زمین اور آسمان کے بیچ میں دیکھ رہے ہو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا، لیکن اسے رمضان کا مہینہ ملا تھا، اس نے رمضان پا لیا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اور اس نے اپنا مقام بڑھا لیا، اور جنت میں اس کو داخلہ پہلے مل گیا۔ آج ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے، ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں، بڑے ہی اچھے نصیب والے ہیں۔ وہ لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس سے کئی زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے اپنی زندگی میں رمضان المبارک گزارنے کا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان کی گھڑیاں، یہ رمضان کے اوقات، یہ رمضان کے ایام باقی تمام دنوں سے افضل ہے۔ رمضان کی فضیلت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رمضان کا تعلق قرآن سے ہے۔ یہ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا، قرآن مجید اتارا گیا۔ یہ رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اب اگر بھائی کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ رمضان کا مہینہ اتنی عظمت والا ہے، اتنی اہمیت والا ہے، ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں، آخر اس مہینے میں عبادتیں کون سی کریں؟ یقین مانیے اس مہینے میں آپ کو اپنا تعلق رب سے مضبوط کرنا ہے، اپنا رشتہ رب سے مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، دین کی دعوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ گھبرا کر آپ اماں خدیجہ کے پاس آتے ہیں، آپ کو چادر اڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی گئی، وہ دین کی دعوت کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس میں آپ کے اپنے دشمن ہو گئے، آپ کے خاندان والے آپ کو مارنے پر تل آئے۔ یہ کام آسان نہیں تھا دین کی دعوت دینا۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کا تعلق اپنے آپ سے مضبوط کرنے کے لیے جو عبادتیں آپ کو سکھلائی، جو بتائی، قرآن کریم کہتا ہے حکم ہوا
قم اللیل الا قلیلا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں قیام کیجئے، قیام اللیل کیجئے۔ یہ تراویح جس کو ہم قیام اللیل کے نام سے جانتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، بڑی اہمیت والی عبادت ہے۔ اسے کرنے سے آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا۔ پھر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیے۔ اس مہینے کی دوسری عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے، کیونکہ اس مہینے کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ تیسری عبادت فرمائی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے رب کو یاد کیجئے، اپنے رب کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس سے دعا مانگیے۔ یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے جو مسائل، روزے کے جو مختصر مسائل احکام بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، وہیں ایک آیت دعا کی بھی ڈالی ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب بھی آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، آپ ان سے کہہ دیں میں ان سے بڑا ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا، چاہے گنہگار ہو، چاہے مومن ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، جب بھی کوئی بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے ہی مانگے، مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پا جائے، صحیح راستے پر آ جائے۔ تو یہ رمضان کی عبادتیں ہیں۔ رمضان ہمیں ان عبادتوں کو کر کے پورا کرنا ہے، گزارنا ہے۔ یہ ایک اور موقع ملا ہے، اسے بڑا ہی اس کو غنیمت سمجھنا ہے اور اپنی خوش نصیبی سمجھنا ہے۔ پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں رمضان کا مہینہ ملے نہ ملے، اور رمضان کا مہینہ ایسے ہی گزر جائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کروا پائے، اللہ رب العالمین سے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ نہ حاصل کر پائے، تو ہم سے زیادہ محروم کوئی نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو عبادتوں کے ساتھ گزارنے والا بنائے۔ زیادہ سے زیادہ قیام اللیل، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ دعا کرنے والا بنائے۔ رب العالمین جو بھی وبا ہم پر آئی ہوئی ہے اسے ٹال دے، اسے ختم کر دے، اور رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم جہنم کی لسٹ سے نکل جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔